کے بارے میں بتایا. اجازت دو میں تھوڑا سا بولوں. بسم اللہ. پاکستان سے ہم ادھر آئے, یا تو بیعت کرنے آئے ہوں گے, اگر بیعت کرنے نہیں آئے تو پاؤنڈ لینے آئے ہوں گے, اگر پاؤنڈ لین بھی نہیں لینے آئے تو سیاست چمکانے آئے ہوں گے, اگر سیاست بھی چمکانے نہیں آئے تو پھر کیوں آئے؟ کیوں جی؟ پھر تو کوئی بات ہوگی جس وجہ سے ہم آئے. بات ایسی بات ہے جس کو جہاں اسلام کا گھر تھا پاکستان, وہ بات وہاں تھی, لیکن وہ 400 سال سے وہ بات دفن تھی. تم تو ادھر آ گئے, اب وہاں وہ بات ہوتی ہے, اب تمہیں تو پتہ ہی نہیں وہ بات کیا. اور اسی کے لیے حدیث ہے کہ میری ایک سنت زندہ کرے, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے, زندہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو چکی تھی, اس کو دوبارہ مارا گیا. لوگ انہیں سنتے ہو سکتے ہیں, یہ تو ختم نہیں ہوئی, یہ تو ہر دور میں ہوتی ہیں. وہ نماز والی سنتے ہر دور میں ہوتی ہیں. وہ جو سنت تھی وہ یہ ختم ہو چکی تھی. وہ کیا تھا؟ 2 طرح کا علم تھا, ایک زبان والوں کے لیے, ایک دل والوں. ایک زبان والوں کی تسبیح, ایک دل والوں کی تسبیح. زبانی علم اس کو شریعت کہتے ہیں, اللہ کے لیے. آپ شریعت تہجد بھی پڑھیں, دن رات تلاوت بھی کریں, اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ بحثت کے لیے, حضوروں کے لیے. یہ جو علم ہے یہ بحثت کے لیے ہے, حضوروں کے لیے, وہاں اللہ کے لیے. اور وہ جو دوسرا علم ہے وہ علم طریقت ہے, اس کا تعلق اللہ کے لیے. سبحان اللہ. وہ جو ہی کام رکھتا ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم طریقت کون سا ہے. ہمارے علماء نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کری, قرآن مجید کی تفسیریں لکھ دیں, وہ علم حاصل نہیں ہوا. آخر کہنے لگے قرآن مجید کے علاوہ وہ علم کہاں ہو سکتا ہے, کہ قرآن مجید میں تو سارا اسلام ختم ہو گیا ہے, تو وہ علم کہاں ہے. لیکن نہیں پتا ہے کہ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں, اور سینہ بائی سینہ, سینہ بائی سینہ وہ مستقل لوگوں کو ملتا رہا اور ملتا ہے. وہ علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے, اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں, جو زیادہ عقل مند ہے, سائنس قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے, ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اللہ کیسے کرتا ہے بھائی, اس کی زبان ہی نہیں, وہ اللہ نے کیسے کرے گا, یہی کہتے ہیں نا. تو درویش کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے, نہیں اللہ کیسے کرتی ہے. گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا, یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے نا گوشت کا لوتھڑا, اور وہ گوشت کا لوتھڑا 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا, شکل دونوں کی یہی کی ہے. یہ جو ڈھانچہ بنایا گیا اس کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں. جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا, جب تک وہ مخلوقیں ڈالی نہیں گئی وہ اللہ جولا نہیں تھے. جب اٹھے کوئی مخلوق دماغ میں بیٹھ گئی سوچنے کے لیے. جانور کیوں نہیں سوچتا ہے, انسان سوچتا ہے. بھائی یہ دماغ تو اس میں بھی ہے نا, مغز تو اس میں بھی ہے نا, لیکن اس میں وہ مخلوق نہیں ہے نا. اگر اس میں وہ سوچ ہو تو یہاں تمہارے پاس قید کیوں ہو. جب وہ جنگلہ کے گھاس پھوس کھاتا ہے, وہاں اس پانی بھی دیا ہوں میں, تو پھر تمہارا نام کیوں بن کے رہے, بھاگ گیا نا ادھر. بے شک. کچھ چیزیں دماغ میں بیٹھ کے سوچنے کے لیے, کچھ سونگنے کے لیے, کچھ سننے کے لیے, اور کچھ بولنے کے لیے, اور کچھ مخلوق اس ڈھانچے کو چلانے کے لیے. اصل چیزیں وہ مخلوقیں ہیں نا.
وہ جو اس ڈھانچے کے اندر ہے. یہ ایک قالب ہے، ان کا مکان ہے، وہ مکین ہے، وہ اس مکان کے اندر رہتے ہیں. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، اس سینے کے درمیان میں وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. سبحان اللہ. وہ جو مخلوق ہے وہ بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اب جانوروں میں مخلوق نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتے. ہاں وہ کر سکتے ہیں نا، گلے کی آواز نکال سکتے ہیں، بول تو نہیں سکتے نا. اب یہ مخلوق ہر انسان میں مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ جانور جتنے بھی ہوگی سب کی آواز ایک ہی ہوگی، گلا جو ایک ہے، لیکن ہر انسان کی آواز علیحدہ علیحدہ ہوگی. گلے تو سب کے ایک ہیں، آوازیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ وہ مخلوق علیحدہ علیحدہ ہے. سبحان اللہ. اب وہ مخلوق اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولتی ہے. انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر وہ مخلوق جانور میں ہوتی وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتا، طوطلا ہی بولتا. اب یہ ثابت ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس مخلوق کے ذریعے یہ گوشت کا لوتھڑا بولتا ہے. اگر وہ مخلوق نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو گنگا بولتے ہیں. تسبیح سے مسلمان اور اس دل کی تسبیح سے مومن. کیونکہ سورۃ حجرات میں باقاعدہ فرق بتایا گیا ہے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. لیکن آپ حدیث شریف میں ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں، لکھا ہوا ہے نا، وہ غلط لکھا ہوا تو نہیں ہے نا. اگر مومن بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے لڑتے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ سارے اپنے آپ کو شیعہ بھی مومن سمجھتا، سنی بھی مومن سمجھتا، دیوبندی بھی مومن سمجھتا، ہر فرقے والا اپنے آپ کو مومن. اگر مومن سارے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں؟ مومن تو بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہے نا. ان کی صرف زبانی کلمہ پڑتی ہے نا، زبانی حساب سے سارے مسلمان ایک ہیں، ہم سارے اسلامی ممالک ایک، لیکن دل سے تو ایک نہیں ہے نا. دل سے تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں. لیکن جب ان کے دل بھی اللہ میں لگ جائیں گے تو وہ زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی ایک. پھر نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، بس کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، میں صرف امتی ہوں اور کچھ نہیں. اس کے بعد وہ دین کی تحقیق میں نکلتے ہیں کہ دیکھیں دین کون سا صحیح ہے. بھئی جب ایک دین ہے تمہارے پاس، قدیمی دین ہے، تو میں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تحقیق اگر کری تو انہوں نے کری نا جن کے اوپر یہ دین اترا. اب ہم نے تو ان کی نقل ہی کرنی ہے نا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر دین کی تحقیق کرتے ہیں. ہمارے علماء پھر کیا کرتے ہیں؟ بھائی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، جب انہوں نے تفسیر لکھ دی، اب تم کو تفسیر کیوں لکھتے ہو؟ نا جب ان کو مانتے ہو تو انہوں نے تفسیر لکھ دی ہے، قرآن کی تفسیریں لکھ دی، اب اسی پہ ٹھیک ہے. ہر عالم اپنے نئی منطق لڑاتا ہے، ہر طالب دین کی تلاش میں نکلتا ہے. نہ اس کو دین ملا نہ اس کو دین ملا. مناظرے بھی ہوئے، ایک دوسرے کو کرسیاں بھی ماری، دین کو نہیں ملا. لیکن دین ہے کیا؟ لیکن اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں، صراط مستقیم ہو تو نماز تمہاری ہوگی نا. اگر تمہارا صراط مستقیم ہی نہیں تو نماز کیا ہے؟ پھر تو ٹکری ہے نا. اب 72 فرقے حق کہتا میں اپنے صحیح سمجھتا، کوئی ایک کی صحیح ہوگا نا، کوئی ایک کی نماز صحیح ہوگی نا، تو باقی جو ٹکری ہے نا. پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ بڑی آسان سی بات ہے جس کے لیے تم سالوں برباد کر دیتے ہو. کچھ لوگ ہیں نا آدھے ادھر کے آدھے ادھر کے آدھے ادھر کو دین کا سمجھ نہیں لگتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں، باطن بھی خراب ہے. نہ ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ دل میں اللہ اللہ ہے. یہ تو صراط مستقیم ہے. کیوں جی؟ نماز روزہ بھی نہیں زبان کرتی، دل بھی اللہ اللہ نہیں کرتا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے نا. دوسرے لوگ ہیں جن کے ظاہر درست ہیں، باطن سے ہیں، نماز تسبیح روزہ زبان کرتی ہے لیکن دل کالے ہیں.
صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے. اگر یہ صراط مستقیم ہوتا تو 72-73 فرقے انہی لوگوں کی وجہ سے بنے. تو فرقے کیوں بنتے کہ فرقہ ہوتا نا. اس کا مطلب ہے صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے. تو تیسرے وہ لوگ جن کے ظاہر خراب باطن درست, ظاہر میں نماز روزہ داڑھی کو نہیں ہے لیکن دل اللہ لگا رہا. یہ پنڈی میں مری میں ایک مرزوق تھے پیر لال شاہ, صدر ایوب بادشاہ بھی ہو گیا تھا, ننگے پاؤں کے پاس جایا کرتا تھا اور جس کو وہ ڈنڈا مارتے گالی دیتے اس کا کام ہو جاتا, لیکن نماز روزہ کو نہیں, داڑھی کو نہیں. اب راسواس صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کی اگر کوئی نقل کرے وہ تو زندیق ہو جائے گا نا. بے شک یہ صرف ان کے لیے تھا, وہ باب مرتبہ تھے, باب مرتبہ تصدیق, اور نقالیہ جو اس کی نقل کرتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے. اور جن کی نقل کرنے سے زندیق ہو جائیں تو صراط مستقیم وہ بھی نہ ہوا نا جی. تو پھر صراط مستقیم کیا ہوا؟ ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست. ظاہر میں بھی کچھ نماز روزہ آتا ہو, پڑھتا ہو, اور دل بھی کچھ اللہ اللہ کرتا ہو, یہی صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. کہیں سے بھی حاصل ہو جائے, کہیں سے بھی حاصل ہو جائے صراط مستقیم. کیونکہ زبان کا تعلق لوگوں سے ہے, دل کا تعلق اللہ سے ہے. لوگوں کو بھی رکھنا ہے, اللہ کو بھی رکھنا ہے. ادھر کیا ہوا, اللہ کو چھوڑ دیا, لوگوں میں شہرت کر لی. اچھا اب یہ مقام تو مومن کو پتہ چل گیا, مسلمان کو بھی پتہ چل گیا, آگے پھر ولی ہوتا ہے. یہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے. وہ جو مخلوقیں ہیں نا, یہ سارا کمال ان کا ہے. اس کمرے میں ان کو بولتے ہیں ہفتہ کل, یہ ضرور پڑا ہوگا, کچھ صورتیں ہیں ہفتہ کل. وہ ان 7 تالے ہیں, یہ تمہارے اندر 7 لطیفے ہیں, ان کو کھولنے کے لیے 7 تالے. ہیکل تالے کو بولتے ہیں. وہ تمہارے اندر تالے لگے ہوئے ہیں. تالا کیسے کھلے گا؟ اب یہاں تالا لگا ہوا, اب کیسے کھولیں گے اس کو؟ اور تھوڑی ماریں گے. ان تالوں کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ جو ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں, ادھر دھیان کر, ادھر دھیان کر, وہ ان کے اوپر ہتھوڑے مل لگاتے ہیں. ان ہتھوڑوں سے پھر وہ تالے ٹوٹتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جو تالے ٹوٹتے ہیں, پھر جو اندر رہتے ہیں, تو پھر وہ اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جب وہ اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے نور سے ان کی پرش ہونا شروع ہو جاتی ہے. 12 سال لگتے ہیں, اللہ کے نور سے پرش ہوگی, 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. جب بالغ ہو جاتے ہیں اس وقت تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کریں, تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلے حضور پاک کے قدموں میں. سبحان اللہ. اس وقت بولے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. سبحان اللہ. جو لوگ 5 بار رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے, نماز بھی رب کی یاد ہے. مسجد میں باجماعت ہو جائیں گے نا, لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. جب قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے. اب اس کے بعد پھر ولی اللہ کیا پھر رہتے ہیں اخیر میں غیر مقلد ہو جاتے ہیں. پھر نمازیں قبول ہو, غیر مقلد کیوں, 72 فرقے کیوں؟ اب وہ جو نماز صورت, نماز کی قسمیں ہیں, مسلمان کی نماز اور ہے, مومن کی نماز اور ہے, ولی کی نماز اور ہے. سبحان اللہ. مسلمان کی نماز کو بولتے ہیں نماز صورت, مومن کی نماز کو بولتے ہیں نماز حقیقت, ولی کی نماز کو بولتے ہیں نماز عشق. مومن کی نماز حقیقت ہے, یعنی اصلی چیز مومن کی نماز ہے جو صحیح ہے. اب نماز صورت جو مسلمان پڑھتا ہے, صورت کا مطلب ہے وہ نہیں ہے, اس کی نقل ہے. آدمی نہیں ہے, اس کی تصویر ہے. جو نماز صورت اس کا مطلب ہے وہ اصل نہیں ہے, اس کی نقل ہے. نقل سے کیا حاصل ہوگا؟ اس اصل کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی رہے. یہ مخلوقیں جو بھی اس دنیا میں انسان آیا اس کے اندر یہ مخلوقیں ہیں. جن لوگوں نے ان کو جگا لیا وہ تو کچھ پا گئے, وہ مر کے بھی زندہ ہیں. تو جنہوں نے ان کو چھیڑا ہی نہیں, 40 سال کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں یہ اپاج ہو جائیں. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں اب نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری,
اب تو بھلے اللہ کے سر میں لگا، بھلے میں تجھے، اب جو تالوں کے اندر چیزیں ہیں اگر تو نے تالے توڑ بھی دیے تو اندر تو مردے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ اللہ نے کیا کریں گے؟ اب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری۔ اور یہ چیزیں جوانی کے وقت کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پہ، جن لوگوں نے اللہ کو پایا، اللہ سے دوستی کری، جوانی میں کری۔ بڑھاپا تو ایک پینشن ہے، آپ دنیاوی کام کرو پینشن، اور دین کا کام کرو تو پینشن، دینی کام کا پینشن ملے گی، اور اللہ تعالیٰ تم کو بزرگ بنا کے بٹھا دے گا، ادھر سے نظرانہ ادھر سے نظرانہ، ادھر سے روٹی آئی ادھر سے آئے سب کپڑا، وہ پینشن دین کی یہ پینشن ہے نا، لوگ تمہاری تعظیم کریں گے، یہ دین کی پینشن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں جن لوگوں نے، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے دل کی تسبیح، وہ 40 سال سے پہلے بچے کو ہاتھ لگائیں بڑا تیز دل چل رہا ہے، جو عمر بڑھتی جائے گی دل کی سپیڈ آہستہ ہو جائے گی، 40 سال کے بعد ہو سکتا ہے دل کا پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کدھر ہے، وہ دھڑکن کدھر اندر چلی جاتی ہے، پہلے باہر ہوتی ہے نمایاں ہوتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے، جب دل کی دھڑکن محسوس ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کیسے منائے گا۔ لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہے ہزاروں میں سے ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دوشی پڑھتے ہیں، دوشی فری والا کام کرتا ہے، اس کو اندر سے قائم رکھتا ہے، یا کسی ولی سے نسبت تھی، وہ نسبت بھی بڑا کام آتی ہے، وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن یہ بہت کم دیکھے ہیں، کوئی 1000 میں ایک ہی دیکھا ہے۔ اکثر ہیں کہ جن کے یہ قلوب ختم ہو گئے، جن کے لیے قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوب، تو جن کے یہ قلب ختم ہو جائیں، وہ قلب کی آواز، وہ قلب سنتا ہے نا تو قلب ہی نہیں ہے، تو وہ اس آواز کو کیا سنیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے جماعتوں میں نوجوان طبقہ زیادہ ہو۔ اب رہا جن کے قلب ختم ہو گئے، ان کی ناتانی میں ہو گئے، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا قلب ختم ہو گئے، یا اس تعلیم کے لیے وہ اب کیا کریں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ضربیں لگائیں، ہو سکتا ہے اللہ اللہ شروع ہو جائے، اگر اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب میں اندر سے خالی ہوں، پھر وہ سانس کے ساتھ اللہ ملانے کی کوشش کریں، سانس اندر لیتے ہوئے اللہ بار ہوں، سانس پھر سوتے میں بھی آتا رہتا ہے، سوتے میں بھی پھر اللہ ہوتی رہتی ہے، لیکن جو مرتبہ دل سے ملتا ہے وہ سانس سے نہیں مل سکتا۔ سانس 24 گھنٹے میں 24,000 سانس آتے ہیں، 24 گھنٹے میں 24,000 دفعہ ذکر کر لیا، اور وہ دل کی دھڑکنیں 1 گھنٹے میں 3,500 ذکر سے ان کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے میں 6,000، 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب 1.25 لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہیں تو 1.25 لاکھ سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں ان کو مصیبت آتی ہے تو رب کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں، جب تو خوشحال تھا تو رب کو بھولا ہوا تھا، بہت خوشحال تھا، تیرے پاس مال و دولت تھی، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ اب تو مصیبت میں تو اس کو یاد کر، وہ تیرے لیے کیا کرے؟ اب تیرے کیا کرے؟ وہ تو نے اس خوشحالی میں کچھ نہیں کیا، اب بدحالی میں وہ تیرے ساتھ کیا کرے؟ لیکن ایک ہے قرآن مجید کی آیت ہے، فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ فذکرونی ہے ذکر کا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ جب یہ کسی کے دل کی آواز اللہ اللہ میں گونجتی ہے، اس آواز کو اللہ تعالیٰ روز سنتا ہے عرش مولا میں۔ یہ آواز بیت المعمور میں جاتی ہے، بیت المعمور کی مخلوق کو اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن وہاں کی آوازیں سنتا ہے۔ ایک دن یہ آواز غمگین ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس کو کیا ہو گیا؟ فرشتے فرماتے ہیں اے اللہ اس کو یہ مصیبت آن پڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا فوراً حل کر دو، میں اس کو غمگین دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور اس کا کام ہو گیا، اور ادھر وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اس کی حاجت پوری ہو۔ اور ادھر اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر عام آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، 5 نماز پڑھ اور 5,000 دفعہ روز ذکر کر، جہاں قرآن میں میں نماز کا لکھا ہوگا نماز پڑھو تو یہ بھی لکھا ہوا ذکر بھی کرو۔ ایک چیز پکڑی نا تم نے، ایک چھوڑ دی۔ شیطان روکتا ہے لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو ذکر کی طرف نہیں جانے دے گا، نماز تو پڑھ لی تو یہ بھی تو ذکر ہے، اور ذکر کرنے والوں کو نماز کی طرف نہیں جاتا، ذکر تو کر لیا تو نماز کی طرف کیا؟ وہ شیطان انسان کو روکتا ہے۔ عالم کے لیے، امام کے لیے حکم ہے جس کو بولتے ہیں عالم با عمل،
وہ ہم عالم کہتے ہیں یار ہم بھی نمازیں پڑھاتے ہیں سارے مسئلے جانتے ہیں تو پھر ہم کو بے عمل کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم ہم کو عالم بے عمل کہتے ہو؟ عالم کے لیے حکم ہے 25,000 دفعہ روزانہ ذکر کرنا. وہ 5,000 دفعہ کرتا ہے، یہ 25,000 دفعہ کرتا ہے، تب اس کو فضیلت ہے. اگر وہ بھی 5 یہ بھی 5 تو برابر ہے نا. اگر وہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا تب بھی برابر ہے. پھر اس کے لیے درویش کے لیے حکم ہے. یہ کتب ابدال ہو جاتے ہیں. اب آپ بیٹھیں گے آپ کو رستہ نہیں پتا کتب ابدال کیسے بنتے ہیں، نہیں پتا نا، وہ اس کا طریقہ ہے نا. اس کے لیے حکم ہے تو 72,000 دفعہ روزانہ ذکر کر. 72,000 دفعہ روزانہ ذکر کر. ہاں تجھے گھر بار چھوڑنا پڑے. ہم نے ایسے آدمی دیکھے، ایک آدمی لال باغ میں تھا، روزانہ 72,000 کا ذاکر تھا، تسبیح سے کرتا، صرف 2 گھنٹے سوتا. خدا خبر اس کو پھر مرتبہ ملا یا نہیں ملا. ہم نے مہینہ 1.5 مہینہ اس کو دیکھا، وہ 2 گھنٹے سوتا، باقی تب اس کا 72,000 پورا ہوتا. اس کے بعد پھر حکم ہے اگر تو میرا عاشق بننا چاہتا ہے پھر اس کے لیے حکم ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں اللہ کا عاشق کیسے بنوں؟ راز مل جائے تو معمولی بات ہے، راز نہ ملے تو بڑی دور ہے. کہتا اگر تو میرا عاشق بننا چاہتا ہے میں تیار ہوں، آ جا جلدی آ. اس کے لیے تجھے 1.25 دفعہ روزانہ ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ 1.25 سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے. تو 1.25 جب وہ تسبیح سے کرتا تھا 72,000 2 گھنٹے سوتا تھا، اب باقی وہ 1.25 کیسے کرے؟ جن کی وہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں، وہ 1 گھنٹے میں 6,000 24 گھنٹے میں 1.25 سے بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. جب فتح مکہ ہوئی اصحابہ کرام کے دل 1.25 تک پہنچ چکے تھے. اس وقت آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جس کا مطلب دیوبندی لیتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. آپ کے کیا گناہ تھے؟ نہیں، تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، وہ جو 1.25 تک پہنچ چکے تھے. اور وہ آیت ہر زمانے کے لیے، اس وقت کے لیے نہیں ہے، قرآن میں اس پورے زمانے کے لیے. جب تک یہ دنیا ہے آج بھی اگر کسی کا دل 1.25 تک پہنچ جائے، اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. وہ صدر کا گھر ہے، ان کی گلیوں میں جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی. اس وقت اجازت کیا؟ ایک تو اجازت اوپر سے، ایک اجازت نیچے سے. تم یہاں تہجد پڑھتے رہو. اس میں اس نے وسوسے ڈال دیے، نماز خراب کر دی نا. لیکن جب آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ بھی تجربہ کر رہے ہیں، اللہ کی ضربیں لگائیں، اس وقت شیطان کا کیا وسوسوں کو خواب و خیال ہی نہیں رہتا. بھائی ضربوں میں اللہ کے ذکر میں وسوسے نہیں آتے ہیں نا. وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ اللہ شیطان کے لیے زہر قاتل ہے، وہ اس وقت بھاگ جاتا ہے. لیکن جو ہی آپ نے ہلکا بند کیا تو پھر وہ آ گیا نا. اب آپ 24 گھنٹے تو اللہ نہیں کر سکتے نا، پھر وہ آ جائے گا، سوئیں گے پھر آ گیا. لیکن اگر آپ کے اندر وہ مخلوقیں جاگ اٹھیں، انہوں نے اندر ہلکا بنا لیا، تو پھر وہ کس وقت آئے گا؟ وہ تو مخلوقیں 24 گھنٹے اللہ کرتے ہیں، پھر تو اس جسم میں نہیں آ سکے گا. پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے. اب جب تم نے ضربیں لگانا شروع کر دی، شیطان کے پاس ایک شیطانی فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو. کچھ بھی اس سے اپنا کنیکشن بھی رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ آنکھیں تو نہیں، وہ بہت دور ہے. اس نے کہا ہاتھوں سے کوئی کام کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پاؤں سے ادھر جا، انگلینڈ جا، امریکہ جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے نہیں تو اس کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا. خوشبوئیں سونگ میری ناک سے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ بھلے بدبوئیں سونگ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ کانوں سے سن، کوئی اعتراض. زبان سے میری نعمتیں کھا، کوئی اعتراض نہیں ہے. آنکھوں سے مخلوق کا نظارہ کر، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز میرے لیے چھوڑ دینا. اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا، تیرا میرا تعلق ہی ختم ہوتا. وہ چھوٹی سی چیز کیا ہے؟ کوئی گوشت کا لوتھڑا دل. پورا جسم تیرا، جدھر مرضی استعمال کر، لیکن وہ دل میرے لیے. تو جب تم نے اس دل کو بھی دنیا میں لگا دیا تو اللہ سے تعلق ہی ختم ہو گیا.
جب اس دل میں اللہ اللہ گونجنا شروع ہو جاتی ہے، تعلق کیسے جڑتا ہے؟ حدیث شریف میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ۔ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، صاف شفاف ہو گیا۔ ابھی ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، صاف ہے بالکل، لیکن پھر بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں نظام بجلی کا، اس دنیا کا نظام نور کا ہے۔ یہاں بجلی کی 2 تاریں چاہیے، ادھر نور کی تاریں چاہیے۔ دل صاف ہو گیا، پھر بھی جب اللہ اللہ کرنے سے اللہ کا نور اس دل میں آئے گا۔ جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، مقناطیس سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے، نسبت ہے، باقی طاقتوں کو نہیں کھینچتا ہے۔ اسی طرح وہ نور کا گولا اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے۔ جب اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے تو اس ٹیلی فون کا کنیکشن وہاں سے جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ گھر میں دعائیں مانگتے ہیں، سب کچھ قبول ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ولیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ؟ اللہ تو وہاں بھی ہوئی ہے، وہاں بھی ہوئی ہے نا، پھر ولیوں کے پاس جانے سے قبول ہوتی ہے تب جاتے ہیں نا۔ اللہ تو ولی کے پاس بھی ہوئی ہے، جو گھر میں جو دعائیں مانگتا ہے تب بھی ہوئی تھا نا، گھر میں وہ ٹیلی فون نہیں تھا۔ وہ درخواست جائے گی، پتہ نہیں کب فرشتے لے کے جائیں گے، کب وہ دیکھے گا، مرضی کا مالک ہے۔ لیکن جب ولیوں کے پاس گیا تو وہاں تو ٹیلی فون لگا ہوا ہے، ادھر بات کری ادھر اس تک پہنچی۔ جب ولیوں کے پاس وہ ٹیلی فون ہے تو انہوں نے لگوائے ہیں نا، ہر آدمی لگوا سکتا ہے، کوئی بھی چاہے لگوا سکتا ہے، لیکن وہ جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ عمل کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی چیز کو دل میں بسا لو، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بھی چیز، آپ نے دیکھا جو لوگ بٹیرے پکڑتے ہیں، بٹیرا کوئی ایسی عام چیز خاص چیز تو ہے نہیں ہے، وہ جو بٹیرے پکڑتے ہیں وہ راتوں کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ رات اس کو پکڑ کے جاگتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یار کہیں بلی نہ کھا جائے، اس میں جاگتے رہتے ہیں کہ بلی کھا جائے۔ بٹیرے سے محبت ہوگی کیونکہ بٹیروں میں رہتے ہیں ہر وقت، اور جب دل میں ہر اللہ اللہ رہتا ہے تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اللہ کے حبیب سے بھی ہو جاتی ہے، وہ خدا بھی نہیں جدا بھی نہیں۔ جب اس کے حبیب سے ہوگی تو سب ولیوں سے ہو گئی، اور جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ تمہارا احسان، کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا نہیں ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ آپ اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کریں وہ 10 روپے لوٹاتا ہے، اس کے لیے 1 نیکی کریں 10 گنا نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا، احسان نہیں جتاتا نا۔ اس کے لیے تھوڑی سی محبت کریں 10 گنا زیادہ وہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر جس بندے سے اللہ محبت کر لے، پھر میں تیرا اور تو میرا، تو اس کو اگر ولیوں نے پایا نا، اس طریقے سے پایا ہے۔ اور یہ طریقہ سب کے لیے، باقی بھی طریقے ہیں لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کسی کے لیے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ طریقہ سب کے لیے۔ وہ طریقے ایسے ہیں اس میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں نماز روزہ بھی نہیں ہے، وہ ذکر بھی نہیں ہے، اچھا کام بھی نہیں ہے، چوری کرنے غوث پاک کے گھر چلا گیا، مڑ کے ولی بن کے آ گیا، کتب بن گیا، لیکن وہ سارے چوروں کے لیے تو نہیں ہے۔ ابو بکر ہماری ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، راتوں رات مڑ کے ولی بن کے آ گئے، وہ بھی طریقے ہیں لیکن وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہ خاص خاص ہے۔ اور یہ طریقہ جو میں نے بتایا یہ ہر کسی کے لیے، ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ نماز پڑھی، یہ کوئی اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اپنے جنت کے لیے پڑھی ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ لیکن جب، کیونکہ اللہ کا تعلق دل سے ہے نا، جب آپ دل سے سلسلہ شروع کریں گے تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا نا، آپ اللہ کی طرف چل پڑے۔ یہ اللہ کا رستہ دل ہے، اس میں کسی بھی جگہ آپ مر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ اللہ کرتے کسی بھی مقام، کیونکہ نفسوں سے جہاد کرتے مرے ہو نا، تب کسی بھی مقام جس وقت بھی مر جاؤ تمہارا نام پھر شہید ہوگا، وہ اللہ کے لیے اور یہ دنیا کے لیے ہے۔ اور اس کے لیے پھر یہ ہے، اب ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے گستاخ نہ ہو، اس کے حبیب کی گستاخی تو اس کو پسند ہی نہیں ہے نا، بس اس کے حبیب کا گستاخ نہ ہو، بھلے کتنا بڑا گنہگار ہے، ہمارا ایمان ہے بخشا جائے، جنت میں جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کتنا بڑا گنہگار ہے اس کو جانا جنت میں، اس کے گناہوں کی سزا جی چاہے تو وہ معاف کر دے، مرضی کا مالک ہے،
جی چاہے اس دنیا میں اس کو کوئی بیماری ایسی لگا دے. بعض لوگوں کو مرنے سے پہلے 2-3 سال پہلے بیماری لگ جاتی ہے, وہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے, تو پھر یہی ان کو سزا دے دو, آگے ان کو جنت میں لے جانا. اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر کچھ عرصہ قبر میں رکھ کے نا اس کو سزا دینے کے جانا اس کو جنت میں. لیکن اب رہا سوال, جنت میں وہ چلا گیا کسی طریقے سے, گنہگار تھا, کلمے کے ذریعے جنت میں چلا گیا. ادھر سب جنتے ہیں کس جنت میں جائے گا؟ بھائی وہاں ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے. سب سے جو ادنا جنت ہے اس کا نام خلد ہے. سب سے جو ادنا عبادت ہے قابل قبول, سب سے ادنا عبادت وہ قلب کی ہے. زبانی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں, ساری کرتے ہیں. سب سے ادنا عبادت قلب کی ہے, اور سب سے ادنا جنت خلد ہے. قلب والا خلد کا حقدار ہے. اب وہ بھی خلد کے نیچے جنتی کو نہیں, وہ بھی خلد میں چلا گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہی لوگوں کے لیے, کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں میں برابر کر دیں. اب وہ جنت میں چلے گئے لیکن ان کے غلام بن کے رہیں گے, اور کتنے پچھتائیں گے, کاش یہ قلب تو ہم میں بھی تھا. اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہم بھی ان جیسے ہو جاتے نا. اب غلامیں کو دھونے نہیں ملیں گی نا. تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں, ہر مخلوق کا تعلق ایک آسمان سے ہے. اگر یہ آسمان کی سیر کرنا چاہے, ملکوت کی جہاں فرشتے ہیں, اس قلب کے ذریعے اس کو پرواز ادھر چلی جائے گی. اگر جبروت کی سیر کرنا چاہے اس روح کو تیار کر لے, اگر عنکبوت کی کرنا چاہے تو سری کو تیار کر لے. اسی طرح اگر اس نے قلب کی بات کری تو خلد کا حقدار ہے, روح کی بات کری دار السلام کرائے, سری کری عدن کا ہے. اس طرح یہ درجے ہیں نا. ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا, جنت میں جا کے افسوس ہوگا نہیں, اس کو یہ افسوس جنت میں جا کے یہی افسوس ہوگا کہ جو لمحہ دنیا میں بغیر ذکر اللہ کے گزرا ہے, وہ جو ذکر کرتا ہی نہیں تھا اس کو تو یہ افسوس, کاش میں ذکر کرتا میں بھی ان جیسا ہو جاتا. جو قلب کا ذکر کرتا ہے کہے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور آگے چلا جاتا, اور وہ کہے گا کاش میں سری کا ذکر کرتا ایک درجہ اور آگے چلا جاتا. کیونکہ ساتھ ہی جنتے ہیں اور ساتھ ہی مخلوق. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نہ ہی کوئی بیعت کرتے ہیں, نہ ہی کوئی نذرانے کی عادت ہے ہم کو. یہ ایک فیض ہے ہم کو ملا, ہم کہتے ہیں کہ باقی ہمارے بھائی وہ بھی اس سے مستفیض ہیں. اگر کسی کے دل میں اس طریقے سے اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا. اگر آپ نے نہ بھی دی نا تو وہ جو اندر جاگ اٹھا وہ تو ضرور دعا دے گا نا کہ میرا مسیح کام تھا. اگر نہ کامیابی ہوئی تو تمہارا کیا بگڑا, جیسے ہو ویسے تو رہو گی نا, عبادت ہی درج ہو جائے گی نا. اس کے لیے اس کو ذکر لو, اپنی قسمت آزماؤ. ہر آدمی کو یہ وہم ہے, گمان, خاص کر یہاں جو یورپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو بڑا وہ کمان ہے. پاکستان میں جاتے ہیں, کیوں؟ وہاں کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے اللہ کا, کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے, کیوں؟ 80 سال کا ہو گیا, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. یہی کرم سمجھتے ہو نا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو, تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی, جو رب کے دشمن ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں. جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں, تمہارے پہ کیا کرم ہوا, کیا کرم ہوا؟ بلکہ ان کے پاس تم سے بہتر چیزیں ہیں. الٹا اس کے خلاف ہو گئے تو تمہارے طرف کا کوئی کرم نہیں. پھر جب یہ اللہ نے شروع ہوگی تو کرم ہو گیا نا. پھر کار بنگلہ دیا تو اور کرم, افسری دی اور کرم, صحت دی اور کرم. بے شک بے شک. لیکن کرم کی پہلی پہچان یہ دل ہے. تو اس کے لیے جو میں نے باتیں کریں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے اس کی تسلی کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں. طریقے کی مطلب نہ ہے یا مخلوق کی مت کو بات سمجھ میں نہ آئے, اس کے لیے پوچھ لیں, اس کے بعد ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. آپ کے کہیں بھی پیر و مرشد ہے, ہم سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تب بھی ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے ایک وقت میں, 40 ابدال ہوتا ہے پوری دنیا میں. ابدال اس لائق نہیں ہے وہ تم کو بیعت کریں. کبھی سنا ہے کسی ابدال نے بھی بیعت کری ہے؟ وہ اس لائق نہیں ہے. صرف غوث اور قطب بیعت کر سکتے ہیں, جو کہ پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں.
آپ بتاؤ ادھر تمہارے شہر میں کتنے ہوں گے, آگے لندن میں کتنے ہوں گے, مانچسٹر میں کتنے, پھر پاکستان ہندوستان میں کتنے ہوں گے, جبکہ پورے 4 ہوتے ہیں ایک وقت میں. صحیح. اب کیا خبر تمہارا مرشد غوث کو تم ہے یا نہیں؟ اگر تمہارا ہے تو ان کا تو نہیں ہوگا نا, اگر ان کا ہے تو ان کا تو نہیں ہوگا نا, سب کے تو نہیں ہوں گے نا, کسی ایک کا ہی کامل ہوگا نا. لیکن سب نے ان کو کاملین سمجھا تب ان سے بیعت ہوئے نا. اگر تو اس کا مرشد کامل ہے تو پھر تو وہ جیسا بھی ہے. سلطان صاحب نے فرمایا آپ پہ اللہ سے سارا ہوں. اگر اس کا مرشد کامل ہے تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو میں 1,00,000 کروڑ حجاں ہوئی. لیکن پہلے یقین تو ہو جائے نا وہ آگے کامل بھی ہے یا نہیں. کیوں جی؟ بے شک. کیسے آپ اس کو پہچانیں گے؟ کبھی نہیں پہچان سکتے. آپ زیادہ اس کی داڑھی دیکھیں گے یا جبہ دیکھیں گے یا نماز پڑھتا دیکھیں گے, یہ کچھ دیکھیں گے نا. نہیں, چور کو چور پہچانتے ہیں, ولی کو ولی پہچانتے ہیں. جب آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا, بار وقت اللہ 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 ہو رہا ہے اندر, اس وقت آپ داتا صاحب پہ چلے, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے. حرکت پیدا ہوگی نا, اللہ اللہ میں تیزی آ گئی, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مرد کام ہے. سلطان صاحب پہ چلے جانا, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے, حرکت پیدا ہو جائے گی, ذکر تیز ہو جائے گا, سمجھیں گے مرد کامل ہے. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. اگر وہی بات ہوتی ہے جو سلطان صاحب پہ ہوئی تھی, داتا صاحب پہ ہوئی, تو پھر تو وہ کامل ہی ہے. اب جان جاتی ہے جانے دے, آپ اس کو نہیں چھوڑیں کیونکہ وہ کامل ہے. تم جیسے بھی اسے خریدے ہوئے, جدھر وہ جائے گا اپنا مال ساتھ لے کے جائے گا. پاس جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا مطلب پھر کامل نہیں ہے نا, پھر وہ ناقص ہے نا. تو پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا نا کہ اس کو پھر چپ کر کے بوری میں بند کر دیا, تو قریبی دریا میں بہا گیا نا. کیوں؟ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. مرشد پکڑا, یہ جسم اللہ کو نہیں پہنچتا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو پہنچتی ہے نا. مرشد اللہ کے لیے پکڑا تھا, اور جو وسیلے تھے ان کی طرف وہ گیا ہی نہیں, وہ اندر ختم ہو گئے. جن کے ذریعے ہم نے رب کو پہنچنا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو وہ تو 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر 1000 مریض ہے تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے. تمہارے پاس کسوٹی ہوگی, پھر تم جہاں بھی سننے کو ولی ہے کامل ہے چلے جانا, کسوٹی تمہارے پاس ہے. عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا, سونارا دھوکہ نہیں کھاتا نا, اس کے پاس کسوٹی ہوتی. پھر جہاں جا کے جو سلطان صاحب پہ اور جو داتا صاحب پہ جو بات ہوتی, جس کے سامنے یہ بات ہوئے وہاں جا کے بیعت ہو جانا. پھر جب بھی ملے گا تو کامل ہی ملے گا نا. اگر ناقص مل گیا, اگر مرشد ناقص ہے, نکما ہے, تو ہو سکتا ہے تمہاری نمازیں بھی کام نہ ہیں. اگر امام آگے نکما ہو تو ہو سکتا ہے پیچھے مقتدیوں کی نمازیں بھی کون ہو, کیونکہ پیچھے اس امام کے اس کی امام آگے نمازیں نہیں جاتی ہیں, تو وہی رہے گی نا. تو مرشد ناقص ہے, اس کو پکڑ لیا تو اللہ تک تو پہنچانا تھا اس نے, وہ اللہ تک ہے ہی نہیں اس کی رسائی, تو وہ آدمی اسی تک رہا نا. تو یہ کسوٹی بن جائے گی تمہارے اندر, اور ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. یہ جو کاملین ہیں ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. پہلے نبی آتے رہے, نبیوں کے بعد کاملین کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہ صرف امت کی بخشش کے لیے ہے, امت کی بخشش کے لیے. یوم محشر میں لوگ کہیں گے یہ کون سا نبی ہے, فلاں نبی ہے, یہ کون سا, یہ نبی نہیں, یہ ولی تھا. لوگ کہیں گے ولی تو ہر زمانے میں ہوتا ہے, شاید ہمارے زمانے کا بھی ہو. جا کے پہچان جائیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا, وہ بخش دو. اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا, بخش دو. اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا. آزان لوگ اس طریقے سے بخشے رہیں گے. یہ جو لوگ ولی ہوئے کھانا کھلاتے ہیں, رواج بنا ہوا ہے, کپڑے دیتے ہیں, پانی وضو کراتے ہیں, یہی وجہ ہوتی ہے نا. جب ان کو وضو کرانے والی بخشا گیا تو جس کو ولی نے خریدا وہ پھر وہ کدھر جائے گا؟ پھر تو کہے گا جی یہ جائے گا, میں نے بھی ادھر ہی جانا. اس وجہ سے مرشد ہو تو کامل ہو, لیکن اس کی شناخت ضروری ہے. شناخت ضروری ہے, اور شناخت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک جوہری نہ بن جائے. جب تک وہ سنار نہیں بن جائے وہ کسوٹی میں پرکھ نہیں سکتا. اس کے لیے پہلے تم جوہری بنو, پھر ان کی تلاش میں نکلنا. اب تم کہتے ہو کامل ہے ہی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے جب تم جوہری بن جاؤ, جس کو کامل سمجھتے ہو وہ کامل نہ ہو. پاس قریب بیٹھے ہو اور جو ڈرائیور ہے وہی کامل نکلا. جو قریب بیٹھے ہوئے ڈرائیور ہے وہی کامل نکلا. اس وقت ہمارے پاس کسوٹی ہوگی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان داڑھیوں کو نہیں دیکھتا ہے.
یہ داڑیاں بندوں کو دکھانے کے لیے ہیں، یہ دکھاوا ہے بندوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اس نے دو طرح کی عبادت کہی ہے، ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، ایک اپنے کے لیے۔ جا جماعت سے نماز پڑھ تاکہ لوگ دیکھیں، داڑھی ایسی رکھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو مسلمان ہے۔ کیوں اس وقت مجوسیوں کی داڑھی اور ہوتی تھی، کافروں کی اور ہوتی تھی، کسی ہاف کٹ ہوتی تھی، اس طرح کی ہوگی پتہ لگے کہ تم مسلمان ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے۔ اور دوسری بات کے لیے کہتا ہے وہ چپکے چپکے کر، تو جان اور میں جان۔ اور جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو ان کو بھی خبر نہیں ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ عبادت اللہ کے لیے اور وہ عبادت لوگوں کے لیے۔ اس عبادت کا تعلق اعمال سے ہے، اس عبادت کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہ جو عبادت ظاہری ہے یہ اعمال ہے تمہارے اچھے ہیں، ایمان نہیں ہے، لیکن وہ جو اندر اللہ سے شروع ہوتی ہے وہ عبادت ایمان تم کو ایماندار بناتی ہے نا۔ پھر آگے عشق کیسے ہوتا ہے؟ پھر وہ جو تمہاری مخلوقیں یہاں سے نکل گئے اس کے روبرو جائیں گی تب عشق ہوگا نا۔ کسی کو دیکھو تو عشق ہوتا ہے نا، پھر جب اس کے پاس جائیں گی، پہنچیں گی، دیدار میں پہنچیں گی تو پھر وہ عشق کا مقام ہے نا۔ عشق کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا جتنے عشق پہنچاوے ایمان والوں کی بھی خبر کوئی نہ۔ جہاں یہ عشق پہنچا دیتا ہے انسان کو، ایمان والوں کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو یہ سارا خزانہ تمہارے اندر ہے۔ اس میں ٹائم تھوڑا سا 2-5-10 منٹ اور بات کر لوں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کچھ مخلوقیں ڈالیں، وہ نہ نوری نہ ناری۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ نہ نوری تھی نہ ناری تھی۔ پھر اس میں ایک اور مخلوق آئی، وہ نفس۔ جب وہ نفس اس جسم میں آئی تو نفس پلیت تھا نا، ناپاک تھا نا، پھر یہ جسم ناپاک ہوا نا۔ بھائی جس مٹی سے بنایا گیا جسم وہ ناپاک تو نہیں تھی، جو مخلوقیں اس میں وہ بھی ناپاک نہیں تھی، لیکن وہ نفس اس میں آیا، وہ کتا آیا، یہ جسم ناپاک ہو گیا۔ اب یہ جسم ناپاک ہو گیا، حضور پاک نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی نفس کی طرف اشارہ تھا نا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا؟ فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن میری صحبت سے مسلمان ہو گیا، اور ان کی صحبت سے مسلمان ہو، اور ہمارا آپ کیسے مسلمان ہو؟ اب ہم کو تو ان کی صحبت میسر نہیں ہے نا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس نے پلیت کیتا اسا منو پلیت نہ سے۔ ہم پہلے پلیت نہ تھے لیکن جب یہ جسم ہے جس نے ہم کو پلیت کر دیا، جب اس نے ہم کو پلیت کر دیا تو کوئی بھی پلیت برتن ہے اس کو پاک تو کرنا پڑے گا نا۔ سبحان اللہ۔ جب اس گھر میں آیا، ایک حدیث میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کتا، یہ نفس کہتا میں نہیں وہ کتا۔ وہ کتا کیوں؟ بھئی وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بہشت میں بنایا گیا تھا، اس نے اب بھی آدمی کی حفاظت ہی کرنی ہے اور کر رہا ہے۔ اس کو یہاں سے گھر سے نکال کے گلی کے کونے میں باندھ لاؤ گے تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ اس کتے کے لیے نہیں، یہ جو تمہارے اندر کتا ہے یہ اس کے لیے، یہ بھی اس کا گھر ہے۔ جس گھر میں یہ کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کی شکل کتوں کی طرح۔ مجید صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے، جو ابتدائی آدمی ہے پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن مجید ان لوگوں کو پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں۔ جب اس کا نفس پاک ہو جائے پھر قرآن کو ہاتھ لگائے، اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے وہ نفس کے بغیر، نفس کتے کو پاک کرنے کے بغیر قرآنوں کو ہاتھ لگایا، قرآنوں کو پڑھا، تفسیریں لکھی، وہ تو 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے نا، وہ تو کفر میں چلے گئے نا۔ ایک حدیث میں ہے کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے نفس کتے ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ اب سب سے ضروری ہے کہ پہلے اس کو پاک کریں۔ تو پاک کیسے ہوگا؟ جب آپ یہ ذکر سیکھیں گے، 5 ذکر سینے کے ہوتے ہیں، میں نے صرف ایک ذکر قلبی کی بات کری ہے، اس کے علاوہ آگے بھی ذکر ہے۔ 5 ذکر سینے میں ہوتے ہیں۔ جب اس سینے میں اللہ اللہ گونجتی ہے، اس نفس کی خوراک ہوا میں ہے، جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں نار ہے، وہ اس کی غذا ہے۔ جب وہ نار اندر جاتی ہے وہ اللہ اللہ کی گرمی اس کو کاٹ دیتی ہے۔ جب اس تک غذا نار کی نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس کو بھوک لگتی ہے۔ یہاں پر کچھ نفس ہیں
جو سرکش قسم کے ہیں وہ نوری غذا نہیں لیتے، مر جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کہ یہ فقیر جو ہے نا اس نے نفس کو مار لیا، وہ اس طریقے سے مر جاتے ہیں. کچھ نفس ایسے ہیں جو مرتے نہیں ہیں، وہ ان مخلوقوں کہتے ہیں ہم کو خوراک دو، ہم مر رہے ہیں، وہ ان کو نور کا لقمہ دیتے ہیں، دوسرے دن خوراک پھر مانگتے ہیں. پھر یہ مخلوقیں کہتی ہیں کب تک ہم سے خوراک مانگے گا، خود ایک کلمہ پڑھ، اس کا نور تیری خوراک بن جائے گی. پھر وہ بے حالت مجبوری زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے. آپ جس کا نفسی ذاکر ہے آپ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا میری ناف سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی ہیں، نفس کلمہ کرتا. اس کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا پھر سفید ہو جاتا ہے، پھر اس کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. پھر انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے ساتھ وہ بھی جھومتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. پھر حضور پاک اور حاضرین اش اش کر اٹھتے ہیں، واقعی اس کے اوپر آفرین اور اس کے مرشد کے اوپر اس کتے کو پاک صاف کیا انسان بنایا اور محفل میں لے آئے. اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ، اور اس سے پہلے جو نفس ہے اس کو بولتے ہیں نفس امارہ. جب مطمئنہ ہو جاتا ہے بس حضور پاک کے سینے کے قابل ہو جاتا ہے، حضور پاک سینے سے سینہ لگاتے ہیں. تو یہاں تک بس یہ علم انسان کو کہیں نہ کہیں پہنچا ہی دیتا ہے. اگر اس علم کے اوپر بڑے نالائق سے نالائق بچہ ہے، نالائق سے نالائق بچہ ہے، اسکول میں داخل کرو اور زیادہ دوسری تیسری نہیں پڑے گا، اللہ بے تو جان ہی لے گا. جیسے بلے بھی گنہگار ہے کن ذہن ہے اور کچھ نہیں، اللہ اللہ تو سیکھ لے گا، آگے ترقی نہ کر سکے اللہ اللہ تو کر سکے گا. اس کے لیے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو ورنہ ذکر لو. اس کے لیے یہ ہے کہ میں اللہ پڑھوں گا. جن لوگوں کو ذکر لینا ہے اجازت، وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کریں گے اللہ اللہ، اور جنوں کو ذکر لینے کی ضرورت نہ ہو یا نہ لینا چاہیں پھر وہ خاموش رہیں، ان کو اجازت ہوئی نہیں. اور جنہوں نے اقرار کیا ان کو اجازت ہوگی. طریقہ میں نے پہلے بتا دیا. پڑھیں دل پڑھ اللہ اللہ بس. تھوڑا سا اور بات بتا دوں، جو معصوم ہوتا ہے صرف نبی ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتے. باقی جتنے بھی امتی ہوتے ہیں نا ان سے گناہ ضرور ہوتے ہیں. لیکن وہ شیطان کہتا ہے کہ تو اتنا بنا گنہگار ہے، تو اللہ اللہ کیسے کرے، کہتے ہیں احساس کمتری ڈالتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں کے، آپ پاکستان میں بھی ایسے ہیں جو شرابیں بھی پیتے ہوں گے. اب وہ سوچتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں، اتنے غلط کام کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، ہم اللہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں. سوچیں گے نا؟ نہیں، اس میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اگر آپ شراب پیتے ہیں چھوڑ دیں تو اچھی ہے، اگر نہیں چھوڑ سکتے شراب بھی پیتے رہیں، اللہ اللہ بھی کرتے. ہمارے پاس ایک شرابی آیا، کہنے لگا کہ میں شراب پیتا ہوں پانی کی طرح، مجھے پتا ہے میں نے مرنا بھی ہے، میرے دوست مر بھی گئے، مجھے پتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز بھی پڑھنی ہے. لیکن جب مسجد میں جاتا ہوں تو مولوی کہتے ہیں کہ پہلے شراب چھوڑ پھر نماز پڑھ. آیت ہے کہ جب تم نشے میں آؤ تو نماز کے نزدیک مت جاؤ. مجھ سے نشہ چھوٹتا نہیں، میں کوئی رستہ بتاؤ. اس کو بول تو ایسا کر کہ یہ اللہ پڑھ. طریقہ بتایا، کہتا ٹھیک ہے میں اللہ کروں گا. نماز نہیں پڑھوں کہ نہیں نماز نہیں پڑھ. شراب پیتا رہوں، وہاں شراب پیتا رہے. اس کو بڑا عجیب سا لگا. اس نے شراب بھی پینا شروع کر دی، جو پی رہا تھا وہ اللہ کی مشق بھی کرنا شروع کر دی. کوئی 10-15 دن کے بعد پتہ لگا اب جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کو کیا آ جاتی ہے. اللہ وہ اللہ اندر چلے گئے نا. سبحان اللہ. اب شراب پیتا ہے تو اس کو کیا آ جاتی ہے. کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد اس کی بیوی آئی، کہنے لگی اب نماز بھی پڑھتا ہے، تھوڑی سی داڑھی بھی ہے،
سبحان اللہ جب پتہ لگا تو نماز کیوں پڑھتا کیا تھا؟ اب تو گئی شراب چھوٹ گئی، اب پتہ نہیں خواب تھا ایک ختم ہو. اب اس میں ہے کہ میں یہ ایپ چھوڑوں تب میں کروں، نہیں، نہ ایپ چھوٹے گا نہ تم کر سکو گے. ایپ چھوٹتے ہو تو جوان مردی ہے، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اللہ خود اس کو چھڑا دے. سبحان اللہ جوں جی اللہ اللہ جسم میں جانا شروع ہوگا سب بیگوں کو نکالنا شروع کر دیں. یہ ادھر سے جائے گا وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اس کا مقابلہ تو کوئی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی رحمت کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے، کیونکہ اس کی رحمت سب گناہوں سے حاوی ہے نا. ساری بڑے گنہگار ہو جائیں، بڑے سے اس کی رحمت کہ میں نے بخش دیا، پھر کیا گناہ کیا کہہ رہے ہیں. بس یہ گناہوں کے کفارے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، ولی بنانے کے لیے یہ ایک اسم ذات ہے بھی بڑا آسان طریقہ جو جنگلوں میں ملتا تھا اب تم کو گھروں میں شہروں میں ملتا. دعا مانگے اللہ کرے. لا الہ الا اللہ یا جملہ گناہ یا اللہ شیطان میں تو سے بچانا، یا اللہ اس امت کے گناہ معاف، یا اللہ اس امت کے سینے نور عرفان سے منور، یا اللہ ان کی دینی دنیاوی مشکلات اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا السلام يا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام لا الہ الا اللہ. اچھا جی سب ساتھیوں کو سلام جی. زندگی میں مشکلات تو بہت، لیکن جنہوں نے پریکٹس شروع کر دی نا انشاءاللہ خوابوں میں ملیں گے. چھوٹے پوتے وہ مسجد پڑھنے والے نہیں جاتے، یہ آپ کے لیے نہیں ہونے کا دعا کرو آپ اپنے. اچھا جی جناب